باب ما جاء فی الافطار للحامل والمرضع، بیان ہے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کا روزہ چھوڑنا۔ امام صاحب نے باب قائم کیا ہے۔ حدیث ہے عبداللہ ابن قعب قال اغارت علینا خیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیت رسول اللہ وهو یتغدی، فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، وهو یتغدی، کہ آپ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اذنوا فقل، آؤ کھانا کھاؤ۔ قلت، میں نے کہا انی صائم، میں تو روزے دار ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجلس احدث عن الصوم او الصیام، میرے قریب آ جاؤ، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ احدثک عن الصوم او الصیام، روزوں کے بارے میں۔ ان اللہ عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم او الصیام۔ تو حدیث اسی طرح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، ان سے باتیں کی اور ان کو مسائل سمجھائے رمضان روزے کے بارے میں۔ فرمایا میں تمہیں روزے کی باتیں بتاؤں، پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو آدھی نماز معاف کر دی ہے۔ مسافر کو آدھی نماز، حاملہ اور دودھ پلانے والی کو روزے اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ صحابی کہتے اللہ کی قسم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں لفظ فرمائے یا ان میں سے ایک لفظ فرمایا، مجھے اپنے آپ پر افسوس ہے کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں شریک نہ ہوا۔ اب یہ حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے اور وہاں حدیث کا نمبر ہے 2408، اور یہ حدیث ہے ابن ماجہ میں، یہاں حدیث کا نمبر ہے 1667۔ یہ حوالہ یاد کر رکھ لیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاملہ عورت، پریگنٹ جو عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ روزے نہ رکھے، اس کو روزے معاف ہیں۔ اور دوسری وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہے، مرضع جس کو کہتے ہیں، مدر فیڈ، یعنی کہ جو دودھ پلانے والی ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی روزے، اس کے روزے معاف ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ روزوں کی قضائی دے یا نہ دے، کسی کو روزے رکھوائے یا نہ رکھوائے، کیونکہ ایسی عورت کا مسئلہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اس میں 2-3 قسم کی خواتین ہیں۔ ایک تو وہ خاتون ہے جس نے حمل کی حالت میں 9-10 مہینے حمل میں رہی، پھر اس کا بچہ ہوا، پھر اس نے 2 سال دودھ پلایا، 3 سال اس کے گزر گئے۔ 3 سالوں میں وہ روزے نہیں رکھ پائی۔ چوتھے سال میں اس کا نہ کوئی بچہ ہے اور نہ کوئی حمل ہے، تو اس کے بعد اگر قضائی دینا چاہے تو وہ رکھ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسی خاتون جو مسلسل بچوں میں مصروف ہے کہ اس کو وقت نہیں ملتا، تو وہ کسی کو روزہ رکھوائے، مسکین کو، اگر طاقت صاحب استطاعت ہے تو۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طعام مسکین، اگر اس کے ہاں طاقت ہے، صاحب استطاعت ہے، تو وہ خاتون یا اس کا خاوند وہ روزے رکھوائے اپنی بیوی کے، اگر بالفرض اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس کو معاف ہیں،
کوئی ضروری نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اور اسی طرح دوسری حدیث عن انس بن مالک قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للحبل التي تخاف على نفسها ان تفطر وللمرضع التي تخاف على ولدها۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حاملہ کو جسے اپنے جان کا خطرہ ہو روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے، اور دودھ پلانے والی اس عورت کو بھی رخصت دی ہے جسے اپنے بچے کے بارے میں نقصان پہنچنے کا خوف ہو۔ اس کی دلیل 1668 حدیث کا نمبر ہے، ابن ماجہ ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ایک جو حاملہ خاتون ہیں جس کے ہاں بچہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ دیں، اور جو دودھ پلانے والی ہیں وہ بھی روزہ چھوڑ دیں۔ اب اس میں آپ عام طور پر دیکھ لیں صحت کے معاملے میں، اب جو خاتون حاملہ ہوتی ہیں تقریباً ان کو قائے آتی رہتی ہے، یعنی کہ الٹی آتی رہتی ہے ہر وقت، شروع سے ہی تقریباً بچے کے پیدا ہونے تک اس کو پرابلم رہتی ہے، صحت کے معاملات رہتے ہیں۔ اگر بالفرض وہ روزہ رکھے اور اس کو قائے آئے تو روزہ اس کا بیکار ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے پہلے ہی اس کے یہ سارے مسائل دیکھ کے اس کو روزہ ہی معاف کر دیا ہے۔ صاحب استطاعت ہو تو کسی کو رکھوا دے، اور دوسرا جو دودھ پلانے والی ہے، بچے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کسی وقت بھی دودھ پینا شروع کر دے تو وہ والدہ کمزور ہو سکتی ہے، جب وہ کمزور ہوگی روزہ رکھ کے تو بچے کی بھوک پوری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہاں ایسی خواتین جو دودھ چھڑوا دیتی ہیں اپنا، جو مدر فیڈ میں نہیں آتی، تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے ہاں، پھر کیونکہ وہ اس شرط سے خارج ہو گئی ہیں دودھ پلانے سے۔ جو دودھ پلا رہی ہیں ان کے لیے اسلام میں رخصت ہے۔ تو یہ سارے حوالہ جات بھی پیش کر دی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور ان مسائل کو جاننے کی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے علم میں یہ مسائل ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے گھر میں اپنے